بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت چہارم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات جماعت چہارم کا یونٹ نمبر 2.5 جو کہ تلاوت قرآن مجید سے متعلق ہے، اس کے دوسرے لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق کے حاصلات تعلم۔ پہلا حاصل تعلم ہے آخری الہامی اور آسمانی کتاب کے طور پر قرآن مجید کا تعارف جان سکیں۔ دوسرا حاصل تعلم ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے قرآن مجید کی اہمیت، عظمت اور فضائل جان سکیں۔ یہ دو حاصلات تعلم ہیں کہ جو ہم پہلے لیکچر میں مکمل کر چکے ہیں اور انہیں سیکھ چکے ہیں۔ آج کے سبق سے متعلق جو ہمارے حاصلات تعلم ہیں، ان میں پہلا حاصل تعلم ہے تلاوت کے احکام و آداب سے آگاہ ہو سکیں اور ان پر عمل کر سکیں، اور دوسرا حاصل تعلم ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق سے واقف ہو سکیں۔ یہ دو حاصلات تعلم ہیں جن کو آج ہم اپنے اس لیکچر میں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعلان سبق کے ساتھ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم تلاوت قرآن مجید کے احکام و آداب اور حقوق قرآن کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات بڑے عمدہ انداز میں اپنے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبق کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کا ارشاد ہے، زینوا القرآن باصواتکم، کہ قرآن کو اپنی آواز سے زینت دو۔ المستدرک علی الصحیحین، امام حاکم کی کتاب، اس کی حدیث نمبر 2121 ہے، جس میں یہ فرمان موجود ہے کہ قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، یعنی خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت کرو۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے قبل از پڑھائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے اور پہلے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات بچوں سے معلوم کیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات بڑے عمدہ انداز میں اپنے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم تلاوت قرآن مجید کے سبق سے متعلق چند تعارفی باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں، تلاوت قرآن کریم سے قبل وضو کرنا چاہیے۔ وضو کے بغیر قرآن پاک کو چھونا منع ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کے دوران باتوں سے گریز کرنا چاہیے اور ساری توجہ تلاوت پر صرف کرنی چاہیے، کہ ہمیں صرف اور صرف تلاوت پر فوکس کرنا چاہیے اور تلاوت پر ہی ہمیں اپنی توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے جو اچھی باتیں سیکھیں ان پر عمل کرنا اور دوسروں کو بتانا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کہ جو بھی ہمیں اچھی بات سیکھنے کو ملے، پہلے خود اس پہ عمل کریں، اس کے بعد دوسرے کو بتائیں۔ اگر ہم خود اس پہ عمل نہیں کریں گے اور دوسرے کو بتائیں گے تو پھر دوسرا بھی اس پہ عمل نہیں کرے گا۔ ہم اپنا عمل کریں، پریکٹیکل خود کریں، پھر دوسرے کو تلقین کریں تو اس کے اثرات مفید ہوتے ہیں اور دور رس نتائج کا حامل ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے خود پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، پھر عمل کریں، پھر دوسروں کو سکھائیں۔ قرآن کریم کی تلاوت سے قبل صاف ستھرے لباس اور پاک صاف جگہ کا انتخاب کریں۔ لباس بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے اور جگہ بھی پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم کو بلند آواز میں ٹھہر ٹھہر کر خوش اسلوبی سے پڑھنا چاہیے۔ ایک تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، خوش اسلوبی سے، اور بلند آواز سے پڑھیں۔ قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت والے دن شفاعت کرے گا۔ یقیناً یہ شفاعت ان لوگوں کے لیے ہی ہوگی جو قرآن کو ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں۔ کتاب میں تلاوت قرآن مجید کے چند احکام اور آداب بیان کیے گئے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن مجید عام کتابوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کے پڑھنے کے کچھ آداب ہیں جن کا دوران تلاوت ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ چند ضروری آداب یہ ہیں: تلاوت سے پہلے وضو کرنا چاہیے،
تلاوت کے دوران میں جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تلاوت کے دوران میں قبلہ کی طرف رخ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کو کسی رحل، تکیہ یا کسی صاف اور اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ تلاوت کے دوران میں باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جو صورتیں اور آیات یاد کر لی ہیں انہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ تلاوت کے دوران میں تلفظ کی درست ادائیگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر اور پابندی سے کرنی چاہیے۔ ان آداب پر عمل کرنے سے ہمیں تلاوت قرآن مجید کا حقیقی فائدہ ہوگا۔ یہ چند ایک آداب آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں ہم ان آداب کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے حقوق قرآن مجید بیان کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے ہر مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے قرآن مجید پر ایمان لانا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید کی درست تلفظ اور لہجے کے ساتھ تلاوت کرنا، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنا، قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنا اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنا، قرآن مجید کا پیغام دوسروں تک پہنچانا۔ قرآن مجید پڑھنے والے کو آخرت میں بخشش کی خوشخبری دی گئی ہے۔ قرآن مجید کے بعد قیامت تک کوئی اور آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ یہ ہماری کامیابی کا عظیم ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر لازم ہے کہ ہم ان تمام حقوق پر عمل کریں تاکہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو سکیں۔ پیارے بچوں، ہم نے تلاوت قرآن کے آداب بھی جان لیے اور ہم نے قرآن مجید کے 5 حقوق بھی سمجھ لی۔ اب آپ بچوں کے لیے ایک سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ طلباء 2-2 کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو قرآن کریم کے حقوق سنائیں اور سنیں۔ پہلے ایک بچہ دوسرے کو قرآن مجید کے 5 حقوق سنائے، پھر دوسرا بچہ پہلے کو 5 حقوق سنائے۔ اسی طرح سے یہ سرگرمی مکمل کریں۔ گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے اور بچوں سے پہلے اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کو بڑے احسن انداز میں مکمل کیا ہوگا اور اس سرگرمی کی بدولت آپ بچوں کو کمرہ جماعت کے اندر ہی قرآن مجید کے حقوق اچھے طریقے سے یاد ہو چکے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ گھر کا کام یہ ہے قرآن کریم کی آخری 4 سورتوں کی تلاوت کتاب میں موجود احکام و آداب کی روشنی میں کریں اور والدین کو سنائیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو آخری 4 سورتیں ہیں ان 4 سورتوں کی تلاوت کرنی ہے۔ تلاوت کے دوران خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ جو احکام اور آداب آپ نے پڑھ لیے ہیں کتاب کے اندر ان کا آپ نے خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے۔ یہ ساری سرگرمی آپ نے والدین کی موجودگی میں کرنی ہے۔ تو گھروں میں جا کر آج آپ نے صاف ستھرا لباس پہن کر وضو کر کے قرآن مجید کو کسی اونچی جگہ پر رحل وغیرہ پر رکھ کر ان آداب کی روشنی میں آخری 4 سورتوں کی تلاوت کرنی ہے اور اگلے دن کلاس میں آ کر کمرہ جماعت میں اساتذہ کرام کو بتانا بھی ہے کہ آپ نے کس انداز میں تلاوت کی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے سیکھا کہ تلاوت قرآن کریم سے قبل وضو کرنا چاہیے، تلاوت قرآن کریم کرتے وقت لباس، جگہ اور بدن پاک ہونا چاہیے، تلاوت کرتے وقت تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، پیغام قرآن کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا چاہیے تاکہ وہ بھی ان احکامات پر عمل پیرا ہو سکے۔ یہ وہ چند معلومات تھیں جو آج کے سبق میں ہم نے حاصل کی۔ آج ہم نے تلاوت قرآن مجید کے احکام و آداب اور حقوق قرآن کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ کل ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی PPT، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ اپنے سبق کو نہایت عمدہ طریقے سے تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز کل نئے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔